بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو ایک بابرکت مہینہ تھا، امسال بہت تیزی کے ساتھ ہم سے گزر گیا۔ ہم نے عید الفطر کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا اور اس کے بعد عید الفطر گزرے ہوئے بھی 3 روز سے زائد گزر چکے۔ اس کے بعد اسلام نے ہم کو جو طریقے بتائے ہیں، جس انداز سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، وہ زندگی گزارنا اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنا اور ثواب حاصل کرنا بہت آسان رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ روایت اور اس کے علاوہ چند ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو اختیار کر کے ہم رمضان کی تراویح یعنی قیام اللیل اور اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کا ثواب مسلسل طور پر اپنے لیے جاری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں، استقامت کے ساتھ کیے جائیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کم ہی کیوں نہ ہوں۔ کم اعمال انسان کرے لیکن مسلسل اس کو کرنے کا عادی بنے، مسلسل ان اعمال کو انجام دے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو یہ ادا انسان کی پسند آتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نوافل کا اہتمام کرنا بھی شروع کرتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کا اتنے زیادہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے کہ گویا وہ عمل ان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت رواتب سے متعلق مثال، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثال ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان لوگوں نے کوئی نفلی عمل یا شریعت کی کسی رخصت پر یا شریعت کے کسی آسانی پر بھی عمل کیا تو اس کے باوجود وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس پر اس انداز سے مداومت کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ عمل تقریباً وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے اوپر واجب کر چکے ہیں۔ یہاں پر جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور اس کے بعد شوال یعنی رمضان کے بعد آنے والے مہینے میں 6 روزوں کی متابعت کی، یعنی رمضان کے بعد 6 روزے مزید شوال کے مہینے میں رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس کے لیے پورے سال کا ثواب ہے۔ یعنی گویا وہ پورے سال روزے کا اہتمام کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ ایک روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے کم و بیش 10 روزوں کے برابر رکھا ہے۔ اگر 30 روزوں کا اہتمام انسان رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین نے 29 ہی کا چاند دکھا کر کے 29 ہی روزے رکھوائے، تو ایسی صورت میں بھی وہ 30 کے ثواب کے بقدر ہوگا۔ تو 30 روزوں کا ثواب انسان کو 300 روزوں کے برابر اور شوال کے 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر ملے گا۔ تو گویا عربی سن کے اور عربی سال کے لحاظ سے انسان 360 دن 36 دن کے روزے کے اہتمام کے نتیجے میں روزے سے رہا، جو پورے سال کے بقدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ نفلی روزوں میں سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام ہر ہفتے میں کرتے تھے، اور ہر مہینے میں ایام بیز کا اہتمام کرتے تھے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ایام بیز کے 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزوں کا اہتمام کیا،
یعنی 3 کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو وہ 30 روزوں کے بقدر ہوا جو پورے مہینے کے برابر ہے. تو یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نفلی صوم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 2 روزوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے تھے, عرفات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے, اور بہت سارے روزے ہیں جن کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے, جن میں سے میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی سوموار اور جمعرات کا روزہ, 13, 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ. یہ روزے ایسے ہیں جن کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. انہی نفلی صوم میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام بھی شامل ہے. لہٰذا ہم کو ان ایام میں روزوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے. تو رمضان میں اگرچہ ہم سے واجبی روزے ختم ہو گئے, وہ ساقط ہو گئے, ہم نے اس کا اہتمام کر لیا, لیکن رمضان کے بعد 11 مہینوں میں گاہے بگاہے کئی مرتبہ ہمارے لیے یہ مواقع آتے ہیں کہ ہم رمضان کے طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اس کے لیے رضامندی تلاش کریں اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے ذرائع اور اسباب تلاش کریں. ابن رجب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے میں ایک روایت ذکر کر دوں, مزید سنن کبرا نسائی کی روایت ہے جو صحیح روایت ہے. اس میں فرماتے ہیں صیام 6 ایام من شوال بشہرین, کی رمضان شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرنا یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ان 6 روزوں کو انسان معمولی نہ سمجھے, بلکہ یہ 2 مہینوں کے برابر ہے. 6 روزے اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو گویا 60 دن کے روزے ہیں. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر انسان صیام کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے کئی سارے فائدے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کا انسان کو اجر ملتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی صیام اور صوم اور روزے کا اہتمام کرنے سے رمضان کے روزوں کی قبولیت کی یہ علامت ہے کہ انسان رمضان میں بھی اہتمام کرتا ہے, بعد میں بھی اہتمام کرتا ہے, تو گویا اس نے اخلاص کے ساتھ اہتمام کیا. یہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کی ایک علامت ہے. تیسری چیز یہ بتائی کہ رمضان جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرتا ہے, وہ رمضان کے بعد بھی صیام, نفلی صوم اور نفلی روزوں کا اہتمام کر کے رمضان کے ختم ہونے کے باوجود, ان اعمال کے منقطع ہونے کے باوجود ہمیشہ اس عمل پر باقی رہتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے ذرائع تلاش کرتا رہتا ہے. تو گویا رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی انسان صوم کا اہتمام جب کرے گا تو اللہ سے قربت کے جو اسباب اس نے رمضان میں اختیار کیے تھے وہی اسباب وہ رمضان کے بعد بھی اختیار کرنے کا خوگر بنے گا, جو اس کے لیے خیر کی بات ہے. اسی طریقے سے قیام اللیل, یعنی رمضان میں ہم نے تراویح کا اہتمام امسال گھر پہ کیا, ہمیشہ مسجد میں کرتے تھے. قیام اللیل اسی کو کہا جاتا ہے, تراویح کا دوسرا نام ہے. قیام اللیل کا اہتمام کرنے کا بہت آسان نسخہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے. ایک تو یہ کہ ہم رات کے وقت میں قیام اللیل کا اہتمام کریں, بیدار ہو کر کے تہجد کا اہتمام کریں, جتنا اہتمام کر سکیں 11 رکعت یا اس سے کم, اس سے زیادہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے اس کے آسان نسخے بھی بتائے گئے ہیں. انسان اگر قیام اللیل اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. نیند اللہ کے لیے قربان کرتا ہے, چہرے پر نور آتا ہے, انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے, اللہ کی رضامندی کا مستحق ہوتا ہے, بہت سارے فوائد ہیں. اور اس کا آسان طریقہ اسلام نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ باجماعت صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء کا اہتمام کرنے والے کو پوری رات قیام اللیل کے اہتمام کا ثواب ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلۃ, جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام اللیل کا اہتمام کیا. ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلۃ کاملۃ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جس نے صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر دونوں کو باجماعت ادا کیا
گویا اس نے پوری رات قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ تو یہ ایک آسان نسخہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد اگر تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام باقاعدہ پابندی سے نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم اتنا تو یقینی بنائیں کہ صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر با جماعت ادا کریں تاکہ ہم کو یہ فضیلت مل سکے۔ اسی طرح سے قیام اللیل کا ثواب حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رات کو انسان تہجد کی نیت کر کے سوئے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر رات میں آتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرے گا اور اس کے بعد اس کو نیند غالب آ گئی اس پر اور اس کی آنکھ لگ گئی اور اسی حالت میں سوتے سوتے اس نے صبح کر لی، تو اس کی نیت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی طریقے سے اس کی نیند بھی اللہ کی جانب سے اس کے لیے صدقہ ہوگی۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا اگر ممکن ہو تو ہمیں باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صوم کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لیکن نفلی صوم کا اہتمام کر کے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری اہم چیز، تیسری بات جو بتائی گئی، جو شروع میں ذکر کی گئی تھی، وہ یہ کہ اگر ہم تھوڑا بھی عمل کریں تو اس پر مداومت برتیں، استقامت برتیں، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو یہ تین اعمال ہم کو اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے۔ ان تینوں اعمال میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، جس کو میں ایک بار اور دہرا دوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نیک اعمال جو بھی کریں ان نیک اعمال کو مداومت اور استقامت کے ساتھ کریں۔ 2 رکعت نفل اگر کبھی ہم نے ادا کی ہے تو ہم روزانہ اس کا اہتمام کریں۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام مستقل طور سے استقامت کے ساتھ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل ہے کہ انسان اعمال صالحہ اگرچہ کم ہوں لیکن ان پر مداومت اور استقامت اختیار کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ رمضان کے 29 یا 30 روزوں کا ہم نے اہتمام کر لیا، ان کے ذریعے سے ہم کو 300 دنوں کے ثواب کا یہاں پر خوشخبری ثواب کی دی گئی ہے۔ اب ہم کو شوال کے پورے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اہتمام ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں، لیکن شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے مکمل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ایک اشکال ہے جو عام طور سے سوالات میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے واجب اور فرض روزے رمضان میں شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، وہ رمضان کے بعد شوال کے روزوں کا اہتمام پہلے کریں یا اپنے روزوں کی قضا پہلے کریں۔ اگر دونوں چیزوں کی تطبیق ممکن ہے، یعنی وہ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کر لیں اور ساتھ ہی شوال کے روزوں کا اہتمام شوال کے مہینے میں کر لیں، تب تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ 2 طرح کے اقوال ہیں کہ پہلے وہ قضا کریں گی اور اس کے بعد نفلی روزوں کا یعنی شوال کے روزوں کا اہتمام کریں گی، لیکن اگر ان کے لیے قضا کر کے نفلی روزوں کا اہتمام کر پانا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، اور ممکن نہیں ہے تو علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، اور اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ وہ آسانی کو پسند فرماتا ہے، لہذا وہ خواتین پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور شوال کے بعد سے لے کر کے اگلے رمضان کے پہلے تک اپنے واجب قضا روزوں کی قضا کر لیں، یہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے رہے۔ تراویح کا اہتمام باقی رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کرتے رہیں، الگ الگ انفرادی طور پر، باجماعت نہیں۔ لیکن اگر اہتمام مکمل طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ بھی امکان ہے کہ ہم رات میں ان اعمال کو اختیار کر لیں جن اعمال کے ذریعے قیام اللیل کا ثواب ہم کو مل سکتا ہے۔ صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء باجماعت ادا کرنا، اسی طرح سے رات میں بستر پر جانے سے پہلے باوضو ہو کر کے سونا اور تہجد کے اہتمام کی نیت کر لینا۔
اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں جو کسی موقع سے بتائے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.